دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے دیکھیے رجا CSC یوٹیوب چینل۔ جی ہاں، رجا CSC اسی کے بارے میں سنتیں اور آداب، اسی سے متعلقہ چند روایات آپ کے سامنے پیش ہوئی تھی، مزید اور سماعت فرمائیں۔ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اور جو اللہ عز و جل پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مسلمان کی عزت کرے، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پڑوسی کے متعدد حقوق ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ پھر فرمایا، وہ تم سے مدد مانگے تو مدد کرو، دوسرا یہ کہ جب قرض مانگے تو قرض دو، جب محتاج ہو تو اسے دو، جب بیمار ہو تو عیادت کرو، جب اسے خیر پہنچے تو مبارکباد دو۔ یہ پڑوسی کے حقوق ہیں۔ اور جب مصیبت پہنچے تو تعزیت کرو، اور مر جائے تو جنازے کے ساتھ جاؤ، بغیر اجازت اپنی عمارت بلند نہ کرو کہ ہوا رک جائے، اپنی ہانڈی سے اس کو ایذا نہ دو مگر اس میں سے کچھ نہ کچھ اسے بھی دو، میوے خریدو تو اس کے پاس بھی ہدیہ کرو، اور اگر ہدیہ نہ کرنا ہو تو چھپا کر مکان میں لاؤ، اور تمہارے بچے اسے لے کر باہر نہ نکلیں کہ پڑوسی کے بچوں کو رنج ہوگا۔ تمہیں معلوم ہے کہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، پورے طور پر پڑوسی کا حق ادا کرنے والے تھوڑے ہیں، یہ وہی ہیں جن پر اللہ کی مہربانی ہے۔ پھر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسی تین قسم کے ہیں، بعض کے 3 حق ہیں، بعض کے 2 اور بعض کا 1۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو پڑوسی مسلمان ہونے کے ساتھ رشتہ دار بھی ہو اس کے 3 حق ہیں۔ نمبر 1 حق پڑوس، دوسرا حق اسلام، اور تیسرا حق قرابت یعنی رشتہ داری۔ مسلمان پڑوسی کے 2 حق ہیں، حق پڑوس اور حق اسلام، اور اگر کافر پڑوسی ہے تو اس کا صرف ایک حق ہے، اور وہ حق ہے حق پڑوس۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنی قربانیوں میں سے دیں؟ آقا نے فرمایا مشرکین کو قربانی میں سے کچھ نہ دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو دیوار میں لکڑی گاڑنے سے منع نہ کرے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تعجب ہے میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم اس سنت سے اعراض کر رہے ہو، خدا کی قسم میں تمہارے درمیان اسے رائج کر کے رہوں گا۔ اللہ اللہ۔ پڑوسی اگر ہماری دیوار میں ہک وغیرہ گاڑنا چاہے تو بخوشی ہمیں اجازت دے دینی چاہیے، یہ پڑوسی کا حق ہے۔ محبت بڑھانے کا بہترین طریقہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ پڑوسی کا بچہ آ جائے تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ دو کہ اس سے محبت بڑھے گی۔ نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرد مسلمان کے لیے دنیا میں یہ بات سعادت میں سے ہے کہ اس کا پڑوسی صالح یعنی نیک ہو، اور مکان کشادہ ہو اور سواری اچھی ہو۔ یعنی یہ مسلمان کے لیے ایک سعادت کی بات ہے کہ اس کا پڑوسی نیک ہو، اس کا مکان کشادہ ہو اور سواری بھی اچھی ہو۔ فرمانے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ عورت، گھر اور گھوڑے میں برکت بھی ہے اور نحوست بھی ہے۔ عورت کی برکت تھوڑا مہر، آسان نکاح اور اچھے اخلاق والی ہونا ہے، اس کی نحوست بھاری مہر، مشکل نکاح اور بد اخلاقی ہے۔ گھر کی برکت اس کا کھلا ہونا اور اس کے ہمسایوں کا اچھا ہونا، اس کی نحوست اس کا تنگ ہونا اور اس کے ہمسایوں کا برا ہونا یعنی پڑوسیوں کا برا ہونا ہے۔ گھوڑے کی برکت اس کی فرما برداری اور اچھی عادتیں ہیں، اور اس کی نحوست اس کی بری عادتیں اور سوار نہ ہونے دینا ہے۔ پڑوسی ظلم کرے تو کیا کرے؟
ایک شخص تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی پڑوسی کا شکوہ کیا۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبر کر۔ دوسری، تیسری اور چوتھی بار بھی جب شکایت کی تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنا سامان راستے میں ڈال دے۔ راوی کہتے ہیں کہ لوگوں نے جب اس کا سامان باہر راستے پر پڑا دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا مجھے پڑوسی ستاتا ہے۔ لوگ وہاں سے گزرتے رہے، پوچھتے رہے اور کہتے رہے اللہ اس ہمسایوں کو ہدایت کرے۔ جب اس ہمسایوں کو، پڑوسی کو پتہ چلا تو بے حد نادم ہوا اور معذرت چاہنے لگا اور درخواست کی کہ اپنا سامان واپس لے آؤ، باخدا میں تمہیں پھر کبھی تکلیف نہ دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر قربان جائیں۔ اگرچہ ہمسایہ لاگ جھگڑا کرے، ہمیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی اجازت نہیں۔ گھر چھوڑ دو مگر پڑوسی سے نہ لڑو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر عرض کی میرا ایک ہمسایہ ہے جو مجھے تکلیف دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے، تنگ کرتا ہے۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا جاؤ، اگر وہ تمہارے متعلق اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو تم اس کے بارے میں اللہ کی اطاعت کرو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، پڑوسی اگر ایذا پہنچا کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے مگر تم صبر و تحمل کا دامن نہ چھوڑو، زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ ایک شخص سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے ہمسائے کی شکایت کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ایذا پر صبر کرو اور خود اس کو تکلیف مت پہنچاؤ کہ موت ایک دن باہمی جدائی کر ہی دے گی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پڑوس کا اچھا ہونا تکلیف نہ دینے کا نام نہیں، بلکہ پڑوس کی اچھائی یہ ہے کہ ہمسائے کی ایذا پر صبر کریں۔ ظاہر ہے پڑوسی کی ایذا رسانی پر صبر کریں گے تو اجر کا خزانہ ہاتھ آئے گا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مکان کرائے پر لیا۔ اس مکان کے پڑوس میں ایک یہودی کا مکان تھا اور حضرت مالک بن دینار کا حجرہ اس یہودی کے مکان کے دروازے کے قریب تھا۔ اس یہودی نے ایک پرنالہ بنا رکھا تھا اور ہمیشہ اس پرنالے کی راہ سے نجاست، گندگی حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں وہ پھینکا کرتا تھا۔ اس نے مدت تک ایسا ہی کیا مگر حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کبھی شکایت نہ فرمائی۔ آخر ایک دن اس یہودی نے خود ہی حضرت مالک سے پوچھا حضرت آپ کو میرے پرنالے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی؟ آپ نے فرمایا ہوتی تو ہے مگر میں نے ایک ٹوکری اور جھاڑو رکھ چھوڑی ہے، جو نجاست گرتی ہے اس سے صاف کر دیتا ہوں۔ اس یہودی نے کہا آپ اتنی تکلیف کیوں کرتے ہیں اور آپ کو غصہ کیوں نہیں آتا؟ فرمایا کہ میرے پیارے اللہ کا قرآن میں فرمان عالی شان ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کو محبوب ہیں، اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ یہ آیت مقدسہ سن کر وہ یہودی بے حد متاثر ہوا اور یوں عرض گزار ہوا یقیناً آپ کا دین نہایت ہی عمدہ ہے، آج سے میں سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کردار تھا ہمارے اسلاف کا، ہمارے اکابرین کا، اور یقیناً انہی بزرگوں کا صدقہ ہے جو آج اسلام لہلہاتا نظر آ رہا ہے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمیں بھی ہمارے اسلاف کی طرح اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔